بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بیچتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑک دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اپنی کفیات سناؤ اسے، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پہ چھوڑ آؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کر آؤ، تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو بس پھر اسی کے ذکر میں ہے نا، اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ چیزوں پہ رونا چھوڑ دیتے ہیں، حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، خود کو سنبھال لیتے ہیں اور آپ کو صبر آ جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمت والی ہے، لیکن کوئی بھی اس ہمت کے پیچھے کی کہانی نہیں پوچھتا کہ یہ ہمت کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ کسی کو بھی اس ہمت کے پیچھے چھپے درد کا اندازہ نہیں ہوتا۔ صبر سے پہلے کے آنسو کو کوئی نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ ان کی نظر کی گہرائی اتنی نہیں ہوتی۔ ہر نظر آپ کی آنکھوں کے اندر نہیں جا سکتی، ہر آنکھیں نہیں پڑھ سکتی۔ وہ دیکھتے ہیں تو صرف وہی جو انہیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے، ایک باہمت ہنستا مسکراتا چہرہ۔ کمزوری انسان کو وقتی توڑ دیتی ہے، لیکن مقرر وقت یہی کمزوری آپ کو ایک مضبوط انسان میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن ہر چیز وقت مانگتی ہے، ناشکری کے بجائے اللہ کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کریں۔ بس آپ انتظار کیجئے، بلا شبہ وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ القرآن سورۃ الدخان۔